الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل أكمل الرسل أفضل الرسل وخاتم الأنبياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مقيت له نشهد أن لا إله إلا الله لا مقابل له ولا مجادل له ولا مناظر له ولا ثاني له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورقينا وحسيننا جميلنا حبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما जितना बड़ा मजमा है बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद है नजर में जमाले हबीबे खुदा
ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے کلام الہی اعلیٰ کر دیا اور جس نے کلام الہی اعلیٰ کر دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں بڑھ بڑھ کے صلی علی جھوم کر یہ کہتی ہے باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے میں ہے واجب الاحترام معزز قابل عزت علماء کرام اور میرے عزت مند مسلمان بھائیوں، آج آپ کی اس مسجد بلال ابتباد رڑیاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یوں تھا، اللہ کی فضل و کرم سے مولانا محمد زبیر صاحب کی اس دعوت پر حاضری ہوئی۔ اللہ میرا حاضر ہونا، آپ سامعین کا میرے ساتھ بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، شعراء نے ایمان تازہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت سنائی، اور مجھ سے پہلے علماء کرام نے بھی سیرت کمیٹی جو بنی ہے تو ان علماء کی تقریریں اور بیانات آپ لوگوں نے سنے، ہر ایک نے الحمدللہ ثواب کی نیت سے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ میری مقدر میرا نصیب چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اللہ حق سچ بولنا بھی قبول فرمائے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنا بھی توفیق کے ساتھ قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آپ لوگوں نے سنی اور سورت بھی آپ لوگوں نے سنی۔ اگلا جملہ میں تھوڑے سے وقت میں یوں بتاتا ہوں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کی قدر کی اس کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی قدر کی اس کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کی بے قدری کی، قرآن ثبوت ہمارے پاس ہے، اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے دکھایا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بے قدری کی اس کو بھی اللہ نے ذلیل اور رسوا کر کے دکھایا۔ بس یہی سوال ہے کہ سورت کی بے قدری کس نے کی اور سورت کے ساتھ ساتھ سیرت کی بے قدری کیسے ہوئی، اور کیسے اللہ نے قدر کرنے والوں کو عزت دی اور بے قدری کرنے والوں کو ذلت دی۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس کی آخر سپارے میں، آخر صورتوں میں اللہ نے ایک صورت کا تذکرہ کیا، ایک صورت اللہ نے یوں بھی بیان فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر یہ اعلان کیا، دنیا والوں 40 سال زندگی میں نے گزاری ہے،
40 سالہ زندگی کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ سر سے لے کے پاؤں تک میں کیسا انسان ہوں، کردار میں کیسا، گفتار میں کیسا، صورت میں کیسا، سیرت میں کیسا. سب کے سب لوگوں نے مل کے جواب دیا جربنا لک مرارا ما رأیناک الا صدقا وعدلا. اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو امین بھی پایا، ہم نے آپ کو صادق بھی پایا، ہم نے بار بار تجربہ کر کے کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے کردار میں کوئی عیب نہ دیکھا. جب اتنا بڑا ثبوت دیتے ہیں کوئی ہم نے عیب نہیں دیکھا، تو پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا، پھر میرا جملہ بھی پڑھو، قولو، مل کے پڑھو، قولو، کہو، پڑھو، لا الہ الا اللہ. ہونا تو یوں چاہیے تھا جو امین کہہ رہے تھے، جو صادق کہہ رہے تھے، پیغمبر کی بات کو بھی مان لیتے، لیکن پتھر اٹھا کے سورت کی بے قدری کرنے والا ابو لہب اٹھا اور پتھر اٹھا کے پیارے پیغمبر کے چہرے مبارک پہ پتھر پھینکا اور بد دعا بھی دی کہ تبا لک یا محمد. میرے اللہ کو سورت کی بے قدری اتنی ناپسند آئی، میرے اللہ نے اس وقت کو نہیں دیکھا بلکہ ساری عمر کے لیے قرآن کی آیت بنا کے دے دی، سورت بنا کے دے دی. دنیا والوں، اگر سید ہو کہ میرے نبی کی بے قدری کرے، میری نظر میں وہ بھی تباہ ہے. سورت کی بے قدری کرے وہ بھی تباہ ہے. انہوں نے کہا تھا نا تبا لک، اللہ نے بھی زبر زیر نہیں بدلی، وہی الفاظ دے دیے. اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تباہ، پشتو والے کہتے ہیں تباش. تو لفظ بھی کتنے مشہور ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، اور دو ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے مارنے والے، تیرے دو ہاتھ بھی تباہ ہو جائے، تیرا سارا وجود تباہ ہو جائے. اے اللہ، کچھ نیکیاں بھی تو ہوں گی، کچھ حرم میں آ کے کوئی نیکیاں بھی تو کی ہوں گی، اور پیارے پیغمبر کی پیدائش کو سن کے کچھ اور خوبی بھی اس نے کی ہوگی. اللہ، کوئی خوبی بھی تو ہوگی. اللہ کریم فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اب مال بھی کام نہ آیا، کی ہوئی کمائی بھی کام نہیں آئی. کام آنے کی جو چیز تھی وہ پیغمبر کی قدر تھی اور پیغمبر کی عزت تھی اور پیغمبر کو حوصلہ دینا تھا، لیکن جب سورت کی قدر نہیں کی، پتھر اٹھا کے مارنے والا ابو لہب، اللہ کریم فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ادھر بھی تباہ ہو جائے، ادھر بھی جہنم کی آگ میں پہنچ جائے. کتنی بڑی آیت ہے اور کتنی بڑی واضح بات ہے. اور 10 صورتیں مولوی صاحب تراویح میں پڑھ کے سناتا ہے، ہر بندے کو یاد ہے تقریباً. سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی آگ میں جائے گا. جو وجود اتنا بڑا خوبصورت ہے، بر پیغمبر کی صورت کی قدر نہ کی تو یہ خوبصورت وجود جہنم کی آگ کا مستحق ہے. اللہ کو اپنے حبیب کی سیرت صورت پسند. بیوی کا کیا کام تھا؟ خاوند کا کام تھا لکڑیاں لانا، جمع کرنا، اور بیوی مل کے اس کو باندھ دیتی اور دونوں اٹھا کے لے آتے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تو یہ راستے میں کانٹے پھینک دیتے، خاوند بیوی دونوں مل کے، اور بڑا ثواب سمجھتے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ دونوں خاوند بیوی جو دونوں ہے جوڑا، اس جوڑے کی خوبیاں دیکھو. پیغمبر کو تکلیف دینا ان کا کام تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں خاوند بھی وَامْرَأَتُهُ، بیوی بھی، دونوں جہنم میں جائیں گے. حمالۃ الحطب، وہ پتھر اٹھا کے بھی ادبی کیا کرتا تھا، یہ آگے کانٹے پھینک کے بھی ادبی کیا کرتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورت کی بے قدری کرنے والا، اس کو بھی اللہ نے ذلیل و رسوا کیا. اللہ ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک پیارے پیغمبر کی صورت بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تفصیل اس لیے نہیں کرتا کہ شعراء نے تو سب کچھ بیان کر دی. جس پیغمبر کی صورت اتنی حسین ہو
کہ دور سے دیکھ کے کافر بھی کہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس پیغمبر کی صورت اتنی حسین ہو کہ جبریل نے کہا اللہ کے حبیب مشرق مغرب کیا، شمال جنوب کیا، آسمان زمین سب سے پھر آیا ہوں، آپ سے زیادہ احسن لم ارا میں نے نہیں دیکھا. اور قرآن مقدس کی سورت 3 نے تو یوں جواب دے دیا، دیکھتے تم کہاں سے، احسن تقویم، سب سے خوبصورت سب سے کامل انسان اگر میں نے بنایا ہے تو محمد کی صورت میں ہے، باقی کوئی بنایا ہی نہیں. اسی احسن کو سمجھانے کے لیے جبریل بھی آئے، اسی احسن کو سمجھانے کے لیے حسان بن ثابت بھی آئے، اسی احسن کو سمجھانے کے لیے شعراء بھی آئے. لیکن میں کہتا ہوں قیامت کی صبح آ جائے گی، احسن کی جو حقیقت ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ پیارے پیغمبر کی صورت کی بھی قدری کرنے والا وہ بھی تباہ و برباد ہوا. سیرت کی بھی قدری کرنے والے کا انجام دیکھو. سوال کرنے والا سوال کہتا ہے لست مرسلا، لست مرسلا. ہمیں جو لوگوں کو جمع کر کے کلمہ پڑھانے والا محمد لست مرسلا، ہماری نظر میں پیغمبر نہیں ہے. علماء موجود ہے قرآن کی آیت پڑھ رہا، لست مرسلا، پیغمبر نہیں مانتے. جب پیغمبر نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، صادق تو مانتے ہو، امین تو مانتے ہو، امانتے تو لے اعتماد میں دے دیتے ہو سب کچھ. لیکن پیغمبر کی سیرت کی وجہ سے پیغمبر کو رسول نہیں مانتے. لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر قرآن کا دلوں نے پڑھ کے سنا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ماننے والا مانے کہ نہ مانے، انہوں نے کہہ دیا آپ رسول نہیں ہے. میں اللہ نے آپ کا نام بھی لے لیا یاسین، میں اللہ نے قرآن کی قسم بھی اٹھا لی والقرآن الحکیم. میں اللہ جملہ اسمیہ استعمال کر کے نام کرتا ہوں انک لمن المرسلین. کوئی مانے کہ نہ مانے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور وہ سورت اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ہر نوجوان کے دل میں سورت یاسین موجود ہو، ہر امتی کے دل میں سورت یاسین موجود ہو. جب ہر ایک کے دل میں سورت یاسین ہوگا تو یہ الفاظ ہر ایک کے دل پہ آئیں گے انشاءاللہ کہ انک لمن المرسلین. پیارے پیغمبر کی سیرت اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم ذرا خاموش رہو، میں پیارے پیغمبر کی سیرت کی کتاب کھول دیتا ہوں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اور کہنے والے کہتے تھے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں علی صراط مستقیم. جو نماز میں صراط مستقیم مانگنے والا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے محمد کے طریقے پہ چلو، وہ بھی مستقیم پہ جا رہا ہے، تمہیں بھی مستقیم سکھائے گا. اتنی اونچا مقام ہمارے نبی کا. سورت کا انکار کرنے والا اس کو بھی عبرتناک جواب دے دیا، سیرت کا انکار کرنے والا اس کو بھی عبرتناک جواب دے دیا. ایک دوسرا اٹھا، اس نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ القرآن انک لمجنون. انزل، جس پہ قرآن اترنے کا جو دعویٰ کر رہی ہیں، جو محمد ہمیں لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغمبر بھی ہم مانتے نہیں. اور انک لمجنون، وہ تو بالکل مجنون ہے، پاگل ہے. تو استغفر اللہ. اللہ کریم نے یہ بھی دفاع کیا، اس لیے کہ سیرت اللہ کو بڑی پسند ہے.
اللہ کریم فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قلم و دوات کی قسم، جو قلم سے لکھا جا رہا ہے اس لکھت کی بھی قسم، اور میرے پیارے پیغمبر میرے انعامات کی بارش تجھ پہ ہو رہی ہے، جن انعامات کے اندر آپ رہ کے دیوانے پاگل نہیں ہیں بلکہ سمجھدار ہیں۔ اللہ انکا لمجنون، کہنے والوں نے کہا انکا لمجنون، اللہ کریم نے پوری صورت دے دی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، جس پہ صبح و شام اللہ کی نعمتیں ہوں، جس پہ رحمت کے دروازے کھلے ہوں، وہ کہاں پاگل ہے؟ اس کے پاس تو ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، سہولیات موجود ہیں۔ کبھی پاگل بھی کامیاب ہوتا نظر آئے؟ کبھی پاگلوں کی اسکیمیں کامیاب ہوئی ہیں؟ کبھی پاگلوں کے غلام تابعدار ہوئے ہیں؟ کوئی قریب جاتے ہیں ان کی؟ ارے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکیم کو کامیاب ہوتے دیکھا، جانساروں کو تابعدار ہوتے دیکھا، اور خوشبوؤں کے ساتھ ان کی زندگی کو کامیاب ہوتے سمجھتے۔ اس بات کی دلیل کہ محمد پاگل نہیں، جو محمد کو پاگل دیوانہ کہتا ہے وہ خود پاگل اور دیوانہ۔ تو یہ سیرت تھی نا، تو اس کی جب بے قدری کی نا مجنون کے، اللہ کریم نے فرمایا سائیڈ پہ ہو جاؤ، میں اللہ کریم خود بھیج دیتا ہوں جبریل کو۔ اقبال نے اس کو یوں کہا، جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے، جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے، جبریل بھی ان کے در کا ادنا غلام ہے۔ جبریل دوڑ کے آتے ہیں، جی آقا۔ اللہ کریم نے کیا پیغام دیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا، آپ پہ رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، نعمتوں کے دروازے کھلیں گے، فضل کے دروازے کھلیں گے۔ ان نعمتوں میں آپ دیوانے نہیں ہیں، جو آپ کو دیوانہ کہہ رہا ہے وہ دیوانہ ہے۔ ٹھیک ہے جبریل صبر کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اور میرے حبیب دنیا والے نمازیں پڑھیں گے، جب مر جائیں گے ثواب ختم ہو جائے گا، حج کریں گے جب مر جائیں گے ثواب ختم ہو جائے گا، نیکیاں کریں گے جب تک زندگی ہے کرتے جائیں گے ثواب لیتے جائیں گے۔ میرے حبیب انک لاجرا غیر ممنون، ان کی باتوں پہ صبر کریں گے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی اجر ختم نہیں ہوگا۔ غیر ممنون، غیر منقطع، کبھی آپ کا اجر ختم نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ ان الفاظ کو بدلتی ہوئی ہم نے دیکھا تو صدیق نے بدل کے بتایا، یوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قیامت کے صبح تک جو کلمہ پڑھیں گے ان کو ثواب بعد میں ملے گا، صدیق کو پہلے ملے گا، اور میں کہتا ہوں صدیق کو بھی بعد میں ملے گا، محمد کو پہلے ملے گا، اس لیے کہ جس ثواب کا میں محتاج ہوں، جس ثواب کا آپ لوگ محتاج ہیں، جس ثواب کے ولی محتاج ہیں، جس ثواب کے صحابہ محتاج ہیں، ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجات بلند اپنی جگہ، کامیابی یقینی اپنی جگہ، پیغمبر ہونا اپنی جگہ، سب کا سربراہ سردار ہونا اپنی جگہ، لیکن دنیا میں حرص نیکی پہ اتنے کی کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی ثواب چاہ رہے ہیں۔ اللہ درجات بلند فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ان لکا لاجرا غیر ممنون، اتنا اجر آپ کو دوں گا، اتنا اجر ملے گا، اجرا التنوین للتعظیم۔ اور ایک عالم سے میں نے بات سنی بڑی پیاری، کبھی تنوین آتی ہے چیز کو کم کرنے کے لیے، اور کبھی یہ تنوین آتی ہے چیز کو بڑھانے کے لیے۔
عالم سے محبت اس لیے اس کا نام لیا، ورنہ کتابیں تو ہم سب علماء نے پڑھی۔ اللہ کریم نے کسی جگہ تنوین لگائی کم بتانے کے لیے۔ یہ جو آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، نماز میں زبر زیر کا ضرور خیال رکھیں۔ مسئلے کی ذمہ داری ہم لوگوں نے میں نے سنبھالی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم تلفظ ٹھیک نہ کریں، زبر زیر کا خیال نہ کریں، وقت تو گزر جائے گا، کیا پتہ ہے کیا ہوگا۔ قرآن کے اندر آتا ہے لائلن، 15 بالی کی پہلی آیت، لائلن لام دو زبر لن، ادھر اجرن را دو زبر رن، وہی دو زبریں، لیکن ادھر کیا معنی ہے؟ لائلن تھوڑے سے حصے میں، یہ تھوڑا، یہ لام دو زبر لن، یہ دو زبریں بتا رہی ہیں۔ لائلن، لیل کا معنی ہوتا ہے رات، اب لائلن کی تنوین بتا رہی ہے کہ پیارے پیغمبر سیرت اور صورت کے کامل ہستی فرش سے اٹھے، عرش پہ پہنچے، لائلن تھوڑے سے حصے میں۔ کتنے حصے میں؟ تفسیر یوں بھی آئی، کنڈی ہل رہی تھی، پیغمبر پہنچ جائے۔ نکل کے بندہ دروازہ بند کرتا ہے، تو دروازہ بند کیا تو کنڈی ہل گئی اس کے ساتھ، وہ ہل رہی تھی، پیغمبر پہنچ جائے، سارے آسمانوں کو قدموں کے نیچے کر کے پہنچ جائے، اللہ سے مل کے آ گئے۔ اور بھی کہنے والوں نے یوں بھی کہا، ابھی بستر گرم تھا، پیارے پیغمبر اٹھے، واپس اتنی جلدی آ گئے کہ بٹھانے والے جب پیغمبر کو بستر پہ بٹھا کے ہاتھ رکھا، بستر ابھی بھی گرم تھا۔ اللہ درجات بلند فرمائے۔ کچھ نے یوں بھی کہا، پانی بہ رہا تھا، وہ پانی چلتے چلتے کنارہ ٹھکانا نہیں لگا اس پانی کا، اتنا آگے نہیں نکلا کہ پیارے پیغمبر آگے ہو کے آئے۔ تو بہرحال لائلن تھوڑے سے، کونڈی ہل رہی ہے، جلدی آئے، کتنا تھوڑا، پانی پہنچا نہیں، کتنی گرمیش ختم نہیں ہوئی، کتنا تھوڑا۔ ہاں لیکن ان لک لاجرن، یہ دو زبریں جو ہے نا، یہ نہیں کہتی تھوڑا اجر، یہ کہتی اجرن، اللہ کے حبیب بہت بڑا اجر ملے گا اور وہ بھی ملتا رہے گا۔ ان لک لاجرن غیر ممنون، آپ کو اتنا اجر ملے گا، بڑا عظیم اجر ملے گا، بڑی چیز آپ کو ملے گی میرے حبیب، اور نہ ختم ہونے والی ملے گی۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں، اللہ کریم نے قلم کی قسم اٹھائی، اللہ کی تقدیر میں بھی قلم کا حصہ ہے، اکتب لکھ لو، لکھ لی۔ اب وہاں کیا لکھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، باقی دنیا میں قلم سے کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہ کتنی لکھت ہے قلم کے ذریعے۔ یہ قلم اس بات پہ گواہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، قلم کا وہ اثر نہیں ہے جو محمد کے ایک جملے کا اثر ہے۔ اور بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب نے بچوں کو ہنسانے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، علماء نے اس سے 100 مسائل نکالے ہیں، قلم تو دور کی بات۔ اللہ علماء کے درجہ بلند فرمائے۔ تو اتنا بڑا اجر، نہ ختم ہونے والا اجر، قلم سے دوات جیسے صحیح نہ ہو تو قلم چل نہیں سکتی۔ دنیا والوں، میری نبی کی سیرت پہ اعتراض کرتی ہو، صورت پہ اعتراض کرتی ہو، میری نبی کی سیرت اور صورت تو میری عطاؤں کا نتیجہ ہے۔ میری ہدایت نہ ہو تو میری نبی کی زبان بول نہیں سکتی، جس طرح قلم سے ہی بغیر چل نہیں سکتی۔ اس قلم پہ غور کرو، یہ اس بات کی گواہ ہے، دلیل ہے کہ میرا محمد بڑا کامل انسان ہے، بڑا اجر والا انسان ہے، اور بڑی اونچی ہستی ہے۔ کتنی بڑی ہستی ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اوپر فائز ہے۔ اور اخلاق بھی کون؟ عظیم، التنوین للتعظیم، عظیم کا معنی بھی بڑا، بہت بڑے اخلاق پہ فائز ہے۔ میں کہتا ہوں فلاں نبی اخلاق والا، یہ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ بندہ بڑے اخلاق والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نبی علیہ السلام کے لیے یوں نہیں بول سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اخلاق والے تھے۔
بلکہ یوں بولنا پڑے گا مجھے، اخلاق والا ہونا کمال نہیں، انک لعلی خلق عظیم، وہ تو بڑے اخلاق پہ فائز تھے، یعنی اخلاق سواری تھی، اور محمد پاک کے لیے اللہ نے اس اخلاق کو چھت اور سواری بنایا، اتنی عظمت اخلاق کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ اللہ کے حبیب کے اخلاق بتاؤ، اللہ عائشہ کی بھی درجے بلند فرمائے۔ آپ بھی گھروں میں جاؤ، اپنی بیویوں سے پوچھ لیا کرو میں کیسا ہوں، پہلے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر پوچھ لیا کرو میں کیسا ہوں۔ یہ بیویاں کسی کا چنگا نہیں آتی، یہ بڑی پیر کو بھی کہہ رہی تھی، وہ اچھا چل رہا تھا، کہا وہ میں کہا تب ڈنگا چل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو بہرحال الفاظ لے جی ان کے آپ، سبحان اللہ، کتنے پیار سے بندے نے کہا ہے سبحان اللہ بولو، نبی کی سیرت ہے۔ ہر بندے سے میں کہتا ہوں دعا سے پہلے اٹھنا نہیں ہے، کچھ مخصوص کر چکا ہوں انشاءاللہ، آج جو دعا بھی کریں گے قبول ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں، یہ بڑی قبولیت کی محفل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ چند باتیں جہاں اتنی لمبی بھی نہیں۔ عائشہ صدیقہ، اللہ کے حبیب کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ کے حبیب کے اخلاق، عائشہ صدیقہ نے صوفیوں کی طرح باتیں نہیں کی، عائشہ صدیقہ نے سیدھی بات کی، کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، میرے نبی کی اخلاق کو جانتے ہو، مانتے ہو، اپناتے ہو تو قرآن پڑھنا شروع کر دو، پہلے پارے سے شروع کرو، اللہ کس کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس کس سے اللہ روک رہے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہے سینے سے لگاؤ، جہاں اللہ نے روک دیا ہے باز آ جاؤ، یہی تو پیغمبر کا اخلاق ہے۔ پہلی صف میں نماز تو پڑھتا ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے، پہلی صف میں نماز تو پڑھتا ہے لیکن مولوی صاحب کے پیچھے اللہ ہی خیر کرے، لوگوں کو بھی لگا لیتا ہے۔ قرآن پر، قرآن کے اندر جو بات موجود ہے یہ پیارے پیغمبر کا اخلاق ہے، زبان سے تو بڑا میٹھا ہے لیکن اندر بہت بڑا کینہ بھرا ہوا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ پیارے پیغمبر کی اخلاق کو قرآن پر، اور ایک اور روایت میں آتا ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر میری بات نہیں سمجھی ہو تو پھر یوں سمجھو، میرے نبی کی اخلاق سمجھنے کے لیے 18ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھنا تمہارا کام ہے۔ چلنا قرآن دیکھنا تو جمعے والا قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا قرآن تو ہر جگہ ایسا پڑا ہوتا ہے جیسے فضائل اعمال ہماری مسجد میں موجود ہو، اللہ درجات بلند فرمائے۔ تو قرآن اٹھا لو، کوئی ترجمے والا قرآن ملے، 18واں پارہ پہلا صفحہ، 6 صفتیں آپ کو ایسی ملیں گی، اگر وہ آپ میں موجود ہے تو ساتھ ہی خوشخبری ہے کہ پکا جنت کا وارث ہے یہ، اور دوسری خوشخبری مجھ سے سن لو کہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں یہی اخلاق محمد والے۔ عائشہ جس کو اچھا کہے، بیوی جس کو اچھا کہے تو ماننا پڑے گا، پھر محمد اچھے ہیں نا، محمد اچھے ہیں کہ نہیں، محمد اچھے ہیں کہ نہیں، دنیا بدل جائے گی، مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا عائشہ آپ نے تو بڑا علم سیکھا ہے، آپ تو قرآن پڑھا رہی ہیں، اس لیے آپ نے تو تعریف ہی کرنی ہے، ذرا میں بڑی عمر والی سے پوچھتا ہوں، خدیجہ آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان ہیں؟ تو میں نے تو پہلے کہہ دیا بیوی اچھا کہتی نہیں ہے، لیکن جب کہہ دیں تو پھر ماننا پڑے گا۔ صدیق اکبر عمر کی بات اپنی جگہ، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کی بات سن، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی آپ کو اللہ پریشان نہیں کرے گا، کبھی اللہ آپ کو دکھ نہیں دے گا، کبھی اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا، کبھی آپ کو اللہ پریشان نہیں کرے گا۔ وجہ 40 سال عمر ہے آپ کی اور میں نوجوان ہوں، آپ کو زندگی کا تجربہ ہے، کیسے آپ نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ پوری زندگی اللہ تجھے پریشان نہیں کرے گا، اور قسم اٹھا کے خدیجۃ الکبریٰ بولنے لگی انک لتصل الرحم،
तहमिलुल कल्ला तक्सिबुल मादूमा तुक़रिउज़ ज़ैफ़ा तस्दुकुल हदीस तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह के हबीब, आप में ऐसी खूबियां मौजूद हैं कि मेरा तजर्बा है, ये खूबियों वाला शख्स अल्लाह को बड़ा पसंद हो। सलरेमी आप में है, अल्लाह हमें सलरेमी की तौफीक अता फरमाए। बात की सच्चाई आप में है, अल्लाह ये भी हमें अता फरमाए। मेहमानों का इकराम आप में है, अल्लाह ये भी हमारे लिए आसान फरमाए। और जो कमा नहीं सकते, कमाने पे आप उसको लगा लेते हैं, वो कमाने की काबिल हो जाते हैं। आज बोझ जिन पे बोझ ज्यादा है, आप उनका बोझ उठा लेते हैं। सलरेमी के साथ, मेहमान नवाजी के साथ, हक और सच्चाई के बोलों के साथ, इतनी बड़ी खूबियों के साथ एक खूबी ये भी आप में मौजूद है कि तौईन वाला नवाइबिल हक, किसका काम करते हैं? अल्लाह का। आप अल्लाह का काम करते हैं। जो अल्लाह का काम करता है, अल्लाह कभी उसको परेशान हो। दुनिया से चली गई, अल्लाह के हबीब साही उमर फरमाया करते थे, आयशा खदीजा को भी ना भूलना, खदीजा की सहेलियों को भी ना भूलना। या मुझे बड़े दुखों में साथ दिया है सिद्दीक ने, या दुखों में घर में साथ दिया है मेरा तो खदीजतुल कुबरा ने। तो बीवियां जब खूबियां बयान करी, और यही प्यारे पैगंबर की सीरत है जो आयशा ने बयान कर दी, और यही पैगंबर की सीरत है जो खदीजतुल कुबरा ने खूबियां बयान कर दी, और यही प्यारे पैगंबर की सूरत है जो हस्सान बिन साबित औरों ने बयान कर दी। सीरत भी बेमिसाल है, सूरत भी बेमिसाल है। प्यारे पैगंबर की सीरत को भी अपनाने के लिए अल्लाह हमें कबूल फरमाए, सूरत को भी अपनाने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। दुआ करने लगा हूं, जरा करीब करीब हो जाए। जरा मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े दर्द दिल से। जितनी भी साथी हैं करीब करीब हो जाए। कहते हैं ना, दरमियान में खला ना छोड़ो, शैतान आ जाता है। शैतान को इधर क्यों हम जगह देंगे? खाना पीना हम खुद खाएंगे इंशाअल्लाह। उलमा अपनी जगह पे बैठे रहें, काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। मुझे एक आलिम दीन ने कान में बात डाली कुछ दिन पहले, तो मुझे भी यकीन हो गया। उसने कहा, जी कारी साहब, एक जगह आसमानी बिजली आफत बन के आई और बस्ती की बस्ती को उजाड़ के रख दिया।